عابد 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 ہم نے بھی آپ کو آیت دی تھی جہاں پہ ہم نے صاف صاف دکھایا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو 2 حدیث بھی بتائی جہاں سے بالکل صاف ہو گیا تھا کہ کوئی فری ول نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کی نصیب میں اگر اللہ نے جنت لکھ دی ہے تو وہ زندگی بھر جہنم والے کام کرے، مرتے وقت اس کی جو نصیب ہے اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وائس ورسا ہے. آپ ایک بات بتائیے، آپ پھر کو اس کے عقل بعد سلیم، میں نے عقل حضرت سلیم، آدم کی بھی عقل آپ کو سلیم ہے کہ نہیں؟ عقل سلیم ہے آپ کو؟ عقل سلیم ہے؟ عقل عابد سلیم ہے؟ عابد آپ کے اندر نہیں ہے. وہ جو 2 حدیث ہے اس پہ آپ کو یا تو جواب دے دو مجھے. ایک بھائی حضرت آدم کا جو مکالمہ ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، جہاں پہ حضرت آدم جیت گئے تھے ان سے یہ کہہ کر کہ میری نصیب، تم مجھے اس بات کے لیے کوستے ہو جو اللہ نے میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے میری نصیب میں لکھ دیا تھا، تم مجھے اس بات کے لیے کوستے ہو. نہیں دیکھیے وہ سب چھوڑیے، صرف یہ ارے مجھے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارے آپ کو بھائی عقل سلیم. ایک منٹ کیوں چھوڑوں میں؟ جہاں پہ آپ کا فری ول کا پورا کانسیپٹ وہ کیا کہتے دھوست ہو گیا، وہ کیوں چھوڑوں میں؟ عقل سلیم تو آپ لوگوں کے اندر نہیں ہے. بالکل بیوقوف بن چکے ہو آپ لوگ، سوچتے نہیں ہو، پاگل بنایا گیا آپ لوگوں کو. کانٹرڈکٹری باتیں ہیں سارے کے سارے کانسیپٹ. نہیں دیکھیے ایسا ہے نا، میں ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جبر و قدر کا معاملہ آپ کو جب تک آپ اس کی تفصیل نہیں پڑھیں گے آپ اس کو پورا سمجھ نہیں پائیں گے. تفصیل سنیے گا، آپ میرے کو ٹھیک ہے؟ ایک منٹ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز، ٹھیک. اب آپ کہو کہ فری ول کہاں سے ہوا، لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے. آپ کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے ہمیشہ نبیوں کو بھیجا، بیک رسولوں کو سٹیج فل بھیجا، ہے. ہدایت کی ایک منٹ کتابیں بھیجی، آپ کو ایک زندگی منٹ کیسے گزارنا ہے یہ اس کو بتایا. سنتوش اور بھائی ہمارے کیا کر رہے ہیں بیک سٹیج میں؟ بین ہو گئے آپ پھر وہاں اس کے ہمارے. بعد یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ٹھیک ہے. ورنہ امتحان کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ جب محنت کرو گے تبھی تو کامیاب ہوگے. ارے اس کی نصیب میں جب آلریڈی جہنم لکھ دیا گیا ہے، وہ محنت کر کے کیا کرے گا؟ حدیث بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ کیوں چھوڑو حدیث کو؟ نہیں بالکل نہیں، یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. کیوں اللہ سوال نہیں ہے؟ تعالیٰ بتایا نا بھائی. نے اچھا نہیں عابد عابد پھر ایک عابد بات بتائیے، پھر ایک بات بتائیے، دنیا میں اچھے برے کا رزلٹ کیسے ڈکلیئر کیا وہ جائے گا؟ آپ تمہارے مجھے بتا اللہ دیں. سے، ایک منٹ عابد، یہ سوال ہے نا تمہارے اللہ سے اور تمہارے رسول اللہ سے کرو یہ سوال، کیونکہ تمہارا اللہ اور رسول اللہ جو بات بتا رہے ہیں اس سے بالکل ثابت ہے کہ آدمی دنیا میں وہی کام کرے گا جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی ہے. جنت اگر اس اللہ کے نے نصیب میں نصیب، لکھی ہے دیکھیے تو اللہ ہے جنت نا، والے کام کرے گا. سن لو یار. اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اللہ نے نہیں اختیار دے دیا ہے. رکھا ہے آپ کو. کیسے اختیار اللہ ہوگا نے جب اختیار دے نصیب؟ رکھا ہے، جگہ ارے میرے جگہ اس بھائی، بات کو کہا گیا ہے، میرے بھائی پیارے جگہ بچوں جگہ اس بات جو کو کہا کچھ کرنا گیا تھا ہے. کر لو، ابو آ رہے ہیں. اچھے عمل برے عمل کا فائدہ کیا ہے؟ فیورٹ مرتد حجت المرتدین ایڈم سیکر صاحب، سلام المتا برادر. سلام المتا برادر، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ایبسولوٹلی گڈ. آج دیکھ رہے ہو کیسے کیسے طریقے کے ہاف مومن، کوارٹر مومن، ایک چٹکی مومن، کیسے کیسے طریقے کے مومن آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کوارٹر پاؤنڈر بھی ایک آیا تھا، میں نے تو لکھا تھا چیٹ جہاد میں نے کہا تھا کوارٹر پاؤنڈر ہے خواجہ ساحل. انڈیا میں ملتا ہے نا کوارٹر پاؤنڈر برگر. کانٹرو برگر یہ کیا ہے؟ کوارٹر پاؤنڈر یہ میکڈونلڈس کا برگر ہے، کوارٹر اچھا پاؤنڈر. اچھا. تو اس کے اندر کوارٹر پاؤنڈ کا پیٹی ڈلا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں بڑا او فیمس ہے کوارٹر پاؤنڈر. تو کوارٹر پاؤنڈ کا اس کے اندر پیٹی ڈلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں. تو اس کو کوارٹر پاؤنڈر کہتے ہیں بیکاز اٹس اے کوارٹر آف اے پاؤنڈ کا پیٹی. تو او میں کہا یہ تو کوارٹر پاؤنڈر برگر ہے خواجہ ساحل اس کو. اور پھر میں نے آج جہاد کی ایک نئی قسم بھی دیکھی، نیکڈ جہاد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکڈ جہاد بھی دیکھا ہے.
ارے عابد صاحب آپ کر تو بہرحال بڑا اچھا جا رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے مسلمان بہت ہی ٹلے ٹالے ہو گئے ہیں ایز اے انڈرسٹینڈنگ آف اسلام میں. تو میں تو بار بار سوچ رہا ہوں اور کہا بھی ہے کہ یار میں اسلام ہی قبول کر لیتا ہوں، شاید ان کے اسلام کو تھوڑا سا بچ جائے، ورنہ تو اب ختم ہونے لگا. پورا پورا ختم. اب دیکھو نا، یہ عابد صاحب جو ہے ان سے طویل گفتگو ہو چکی ہے، جہاں پہ ان کے پاس جو 2 حدیثیں پیش کی گئی تھی اس پہ کوئی بھی جواب نہیں تھا، لیکن ان کی ضد دیکھیے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں جو ہے وہ فری ول دی ہے. ارے وہ 2 حدیث بولتے، میں وہ 2 حدیث پہ بات ہی نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرو گے بھائی؟ اور یہ قرآن پہ بات کریں گے، قرآن پہ بات کریں گے، ان سے پوچھ لیں آپ. ہاں عابد صاحب قرآن پہ بات کریں گے. عابد صاحب سیلف سرٹیفائیڈ عالم صاحب. ان کا نام سیلف سرٹیفائیڈ عالم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیلف سیٹسفائیڈ عالم ہے یہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں بھائی سیلف سیٹسفائیڈ عالم صاحب بتائیے. ہاں بات کریں گے، بتائیے بول رہے ہیں. میں نے کہا قرآن پہ بات کرنا پسند کریں گے. قرآن مجید کو صرف مدرسے ہی میں پڑھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں. سر جہاں قرآن مرضی پڑھ مجید لیں. ہدایت کی کتاب ہے. آپ کو تو اگر ایک مسلمان ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. کوئی اس مسئلہ کے نہیں ہے. میرا ڈگری کی سوال کچھ ضرورت اور ہے. نہیں ہے. ہیلو بھائی، میرا سوال کچھ اور ہے. میں نے کہا قدر کو قرآن مجید سے سمجھنا پسند کریں گے، سمجھانا پسند کریں گے؟ آپ بتائیے، پوچھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں، یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ قرآن مجید کی روح سے دکھائیں گے ہمیں؟ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ قرآن مجید کی روح سے دکھائیں گے ہمیں؟ ارے بھائی کیا دکھائیں گے؟ یہ تو کامن سینس ہے کہ قرآن مجید اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، ہر مسلمان کو اس کو پڑھنا نہیں، چاہیے. اس میں کیا دیکھیں دکھانا مجھے نہیں سمجھ میں آیا آپ کی بات. کامن سینس جو ہوتی ہے نا وہ تب ہوتی ہے جب لکھی ہوئی چیز کوئی نہ ہو. جب لکھی ہوئی چیز ہے اور اللہ نے یہ سو کالڈ ہدایت کی کتاب دی ہے تو اس کے اندر لکھا ہونا چاہیے نا کہ اس میں آپ کو فری ول دی گئی ہے، کہیں نہ کہیں تو لکھا ہونا چاہیے. یہ بتائیے، یہ جو وہدیناہ النجدین کا مطلب کیا ہے؟ سر مجھے تو امب کا نہیں پتا، آپ ہی دکھائیں، قرآن کی آیت کھولیں. آپ سیلف سرٹیفائیڈ عالم ہیں، قرآن کی آیت کھولیں، مل کے پڑھتے ہیں. کھولیے یہ. ہاں جی کھولیے. کون سی آیت کھولنا چاہ رہے ہیں؟ چیپٹر نمبر، آیت نمبر. لا 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 لا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بھائی آج مجھے اسلام قبول کروا کے جائیں گے. الحمدللہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے تیار ہوں. سب لوگ سن لیں، یہ بھائی اگر یہ ثابت کر گئے تو میں آج اسلام قبول کروں گا. اپنے چینل سے میں ویڈیوز ڈیلیٹ کر کے اسلامک ویڈیوز ڈال دوں گا. دیکھو ایسا ہے بھائی، جی. دیکھیے اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت ہوں پاتا ہے. آپ ہوں لوگوں کو اگر ہدایت نہیں لینی ہے تو یہ کسی کے کہنے نہ کہنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور بھائی ایک سیکنڈ، ابھی تو آپ نے کنٹراڈکٹ کر دیا. ابھی تو آپ نے کنٹراڈکٹ کر میں دیا. کون ہوتا ہوں؟ ابھی آپ فری ول کہہ رہے تھے اور ابھی آپ نے اس کو کنٹراڈکٹ کر دیا کہ اللہ جس کو دیکھیے، ہدایت دینا چاہتا ہے صرف وہی ہدایت پاتا ہے. تو یو سنیے. جسٹ کنٹراڈکٹڈ یورسیلف. نہیں کنٹراڈکٹڈ تھینک یو نہیں ہے، سو مچ. کنٹراڈکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، ذہن جب ایک دم گندا انسان کا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سیدھے راستے پہ جا ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنے گہرے گڈھے میں ڈھکیل دیا ہے کہ اب اس سے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایسے موقع پہ یہ لیکن کہا جاتا ہے، یہ تو ایسے آپ نے موقع پہ اپنے ایسے پاس سے موقع ایڈ پہ کر دیا نا. یہ تو آپ نے ٹھیک ہے. اپنے پاس سے ایڈ کر دیا جو اتنے گہرے کھڈے میں گر جاتا. ایسا تو کچھ لکھا ہی نہیں ہوا قرآن میں. لکھا ہوا تو دے دیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے کیا ٹھیک ہے؟ مولانا سید ابو الاعلی مودودی صاحب کی سورہ بلد کی آیت نمبر، آپ جائیے اوکے. 10 سورہ نمبر بلد. پڑھیے. سورہ بلد سورہ بلد. ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ. اس کی آیت نمبر 10. 10. اوکے گیو می 1 سیکنڈ. ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا سید ابو الاعلی الحمدللہ. مودودی صاحب کی پڑھیے. ارے بھائی آ رہا ہے، چھڑی تھلے سال ہے یار، آ رہے ہیں.
اوکے ماشاء اللہ علم نجل گئے شفین زبان دو ہونڈ دیے. اچھا ہاں, اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹیوں کی. جی سر. الو جی بتائیے. 80 420 19 211 اولولو خیلو اولولو خیلو بن بطوری ناسا چوڑی ادی متھی ادی کوڑی. جی سر. پڑھیے تفہیم القرآن تفسیر پڑھیے مولانا سید ابو الاعلی مودودی اب آپ سورہ بلد. تفہیم پہ چلے گئے. جب آپ حدیثوں کو نہیں مان پڑھیے رہے تو پڑھیے. آپ ایک سیکنڈ, جب آپ ارے حدیثوں بھائی کو نہیں, آپ کو سمجھانے کے لیے میں حضرت کہہ رہا حضرت ہوں. عزت مآب, جب آپ مان نہیں رہے ہیں حدیثوں کو تو آپ تفسیر میں کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا مطلب حدیثوں کو کون کہہ رہا ہے؟ میں منکر نہیں رہا. حدیث کس نے کہہ دیا بھائی؟ تو ابھی جب ساحل نے آپ کو حدیث دی تب آپ منکر حدیث نہیں ہوئے تھے؟ آپ نے کہا تھا اس حدیث کو چھوڑو گولی مارو. ارے بات ڈائیورٹ آپ لوگ کرتے ہو. میں کہتا ہوں پوائنٹ تو پوائنٹ بات کرو. تو کبھی پوائنٹ ادھر ٹو پوائنٹ ہی بات کر کبھی رہے ہیں نا. کبھی اپنا جھولا ادھر ڈال دیتے ہو, کبھی اپنا جھولا ادھر ڈال دیتے ہو. نہیں کوئی نہیں ڈالتا, بات تو اسی پہ ہو رہی ہے نا, ہدایت پہ. بات اچھا ٹو پوائنٹ بات کر. یہاں پہ جو دو گھاٹیاں ہیں یہ کس کو دکھائی ہیں اللہ نے؟ جی یہ گھاٹیوں کا مطلب یہی ہے کہ دو راستے ہیں, وہ دو راستے وہی ہیں. آپ کو نہیں, ایک یہ جو ایک دو آپ راستے سیدھا نہیں, یہ راستہ دو ہے, گھاٹیاں ہیں نا, جی. یہ جو دو گھاٹیاں ہیں یہ کون سی گھاٹی ارے ہیں؟ یار اسلوب قرآن بھی سمجھو. گھاٹیوں کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے. میں ایک بار لفظ انتقال ہے, کہتا ہے کہ آدمی انتقال کر گیا تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ کہیں چلا گیا ہے. انتقال کرنے کا مطلب مر جانے کا بھی ہوتا ہے. فلاں آدمی انتقال کر گیا. یہاں گھاٹیاں اگر کہی جا رہی ہیں تو اس لیے بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ دو راستے ہیں. ایک ہدایت کا راستہ ہے, ایک گمراہی کا راستہ ہے. آپ کو اچھا کہاں جانا ہے؟ آپ کو کہاں اچھا جانا ہے؟ اس میں فری ول نہیں ہے. اچھا فری ویل نہیں ہے اس میں. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, کوشچن کر رہا ہوں, اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے. اوکے آپ اس کو اس بات میں لے رہے ہو. آگے بڑھتے ہیں. اللہ قرآن میں ان میں دو گھاٹیوں کے بارے میں میں اللہ استفہام میں جا رہا ہوں. قرآن میں کیا کہتا ہے ذرا دیکھ لیں اسی گھاٹی کو, اگلی آیت کو. یہ وَهَدَيْنَاهُ گھاٹی کو دیکھ لیں, النَّجْدَيْنِ کا آپ تفسیر پڑھیے. ابھی اگلی گھاٹی دیکھ لیں. اللہ کہہ رہا ہے لیکن وہ گھاٹی عبور نہیں کر سکے گا. اب کون سی گھاٹی کی بات ہو رہی ہے جو عبور نہیں کر سکے گا؟ اگلی آیت ہے اس کی. اور پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کون سی ہے؟ وما ادراک ما القارعۃ. اب تمہیں تو معلوم ہی نہیں وہ کون سی گھاٹی ہے. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے تمہیں نہیں معلوم, اب کیا کریں؟ چھنکا نہ بجائیں. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ سوری آگے میرے کنٹینیو کرتے ہیں تو اگلا بھی آئے گا. ایک سیکنڈ, ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کا اسکالر کون ہے بھائی؟ مجھے تو پتا نہیں ہے, لیکن قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہو گھاٹی کون سی ہے. اور کسی کی گردن کا چھڑا دینا, گردن کا چھڑا دینا, یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن اس یتیم کو جو قرابت داری میں ہو, اس محتاج کو جو مٹی میں رول رہا ہو. پھر وہ شامل ہو گئے ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور باہم ایک دوسرے کی ہمدردی کی نصیحت کی, اور ہوں گے دانے ہاتھ والے. اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا ان پر آگ بند کر دی جائے گی. ختم ہو گئی آیت, سورت ہی ختم ہو گئی, سورت ہی ختم ہو گئی. اللہ نے تو ایکسپلین ہی نہیں کیا. اللہ نے تو کہا تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے, تم تو بونگے ہو. اب کیا کریں؟ یہ کیا لکھا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک ہاں اصحاب المیمنہ. اوکے کوئی مسئلہ اور نہیں اس ہے. کے یہاں اس یہ کے والا پڑھنا ہے, مقابل یہ میں والا پڑھنا ہے, والذین یہ والا پڑھنا کفروا ہے. بآیاتنا اصحاب المشأمہ. اور یہ پڑھتے ہیں نا. اوکے, اور شامل ہو گئے ان لوگوں میں جو ایمان لائے جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. یہ تو سورہ اثر ہو گئی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو اس کا کاپی پیسٹ ہے. یہ تو اللہ قسم کھا رہا ہے اثر کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کے آئے, وہ عاملوا الصالحات اور نیک اعمال نہ کرے. تو یہ تو سورہ اثر کا ترجمہ بنایا ہوا یہاں پہ, خلاصہ دیا ہوا. ٹھیک.
ٹھیک بت- اوکے. تو دو اس کا راستے ہوئے مطلب نا. ہے اس کا مطلب ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا یہ الذین آمنوا وعملوا جی. الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو سب سے پہلے کیا چیز ہے ایمان لانے کی؟ سب سے پہلے چیز کیا ہے ایمان لانے کی. اور ابھی آپ تو نے بتایا کہ اختیار اللہ ایمان اگر ایک اللہ چیز ہے، اللہ ہم، اختیار نہیں دیتا تو پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی ایمان لاؤ، کیوں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی تم ہاں کو اختیار تو ہاں. دیا ہے نا، ابھی اللہ آپ نے تعالیٰ کیا نے کہا تھا؟ اختیار تو دیا ہے. ابھی آپ نے اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ اختیار تو دیا نا اللہ تعالیٰ ہاں نے. ہاں. ارے ہر جگہ بھائی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو نہیں لوگ مانا اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ، لیکن کیا ہر کوئی ایمان لا سکتا ہے؟ ایمان لانے کی بار بار جو ذکر کیا جا رہا ہے ہاں وہ جی. اسی لیے کیا جا اللہ رہا ہے کہ کہتا ہے اس کو بھائی اس کو بات اختیار سنیں. دیا گیا ہے جی ایمان جی لانے کا. جی جی میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے بار بار. اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ، کیا اللہ سب کو ایمان لانے کی اجازت دیتا ہے؟ ارے کمال کی بات کر رہے ہو. ہم، اگر نہیں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا مطلب؟ میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے، کیا اللہ سب کو ایمان لانے دے گا؟ ارے بھائی اللہ کیوں روکے گا؟ اللہ نے جب اختیار دیا ہے کہ آپ اچھے عمل کرو گے تو اچھی آپ کو جزا ملے نہیں گی. یہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ کی چاہت ہوتی لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. ہاں اس کا اور پس اگر منظر اللہ اس چاہتا، کا پس منظر بھی پڑھتے ہیں، اور اس کا پس اگر منظر اللہ ہے کون چاہتا، سی سنو یار کون سی. ہاں صبر، میری بات مجھے بات ختم کرنے دو پھر پس منظر بتانا. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنایا تھا، لیکن جی وہ تو جی گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو بیسیکلی مجھے یہ بتائیے، جب اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ، اللہ تو خود نہیں چاہتا کہ سارے لوگ ایمان لے کے آئیں. یہ تمہارے سوچنے کا فرق ہے مسٹر. مسٹر اللہ تعالیٰ اس کا جو پس منظر ہے اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے دل پہ بالکل ہی سیاہ دھبا سے قلب تمہارا ختم ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا، اگر نہیں یہ ان چاہتا کے ہے لیے کہا ٹھیک گیا ہے. ہے، یہ ان کے لیے کہا گیا ہاں ہے. اوکے مجھے لیکن بتائیں ایک ابتدائی سیکنڈ، پھر مجھے بتائیں، ویٹ پھر اللہ یہاں پہ یہ کیوں کہہ رہا ہے پاگلوں کی طرح کہ دس از اے فار ریچنگ آرگیومنٹ؟ بہت دور سوچ ہے تمہارا یہ آرگیومنٹ بہت دور کا ہے سالے. یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، سوری. تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ کہہ رہا ہے if he had willed he would have guided you all. اگر وہ چاہتا تو تمہیں سب کو گائیڈ کر دیتا. وہ کہتا ہے کہ تم یہ جلیبی بنا رہے ہو نا، یہ اللہ کی طرف بڑا دور کا آرگیومنٹ ہے. اگر وہ آیت چاہتا تو آیت آیت کون تم سب سورہ کو مجھے گائیڈ کر بتاؤ. دیتا. میں بھی کھول لوں کون سی تو سورہ ہے، سامنے کون سی آیت اسکرین ہے. پہ جو کھولی ہوئی ہے وہ کیا پاگل ہے؟ قرآن.com کھولو 6149. یہ جو تمہاری جلیبی ہیں تو قرآن سے ختم ہوتی ہیں. آنڈا بنتی ہے، آنڈا صفر. اب تمہارے ہاتھ میں کنٹرول ہے تو تم کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہو بھائی. کیا مطلب کنٹرول ہے؟ تم اوپن بول رہے ہو میرے ساتھ. اللہ کہتا ہے اٹ از اے فار ریچنگ آرگیومنٹ. قل فللہ الحجت. اللہ کہتا ہے بڑا دور کا آرگیومنٹ ہے، نہیں فار اس کے ریچنگ آگے آرگیومنٹ سنو ہے. سنو. اچھا قرآن مجید کو اس طرح سے نہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم اللہ سکارا چھوڑ دو، اور کہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. یہ تمہاری اس کے آگے ارے پیچھے کا آدھی ابے اس ڈنگر، کے آگے پیچھے اب جو جب تک نہیں ڈنگر پڑھو گے صبر. میاں قرآن اوئے مجید کو او سمجھ میاں، میں نہیں آئے گا. او میاں، سیاہ کو او میاں، قرآن او میاں قرآن صبر، کو سیاہ کو او میاں سبات میں صبر. قرآن کو آدھی سیاہ کو سبات میں سمجھا جاتا ہے. ابے سیاق کو سبا کے کچھ لگتے، آدھی آیت نہیں میں دے رہا ہوں. یہ اس کے اوپر نیچے کتنا پڑھنا پڑھ لیتے ہیں. مجھے یہ نہیں بتاؤ، مجھے آدھی آدھی آیت نہ دیا کرو، پوری دے رہا ہوں یہاں پہ. اب سمجھو کہ کہاں کہاں دے رہا ہوں، وہ تمہارا کام ہے. لیکن میں ایک نہیں دے رہا ہوں، ساری دے رہا ہوں. 5 کلو کا بمبو بنی ہے. ہاں اب اس کو سمجھاؤ، اوپر سے پڑھوں کہ نیچے پڑھوں یہ بتاؤ. آگے کھول لیتے ہیں، آگے چلنا نا میرے پیارے بچے نے. یہ لے کنٹینیو، اگلی بڑھتے ہیں. اچھا جی، اللہ آگے کیا کہتا ہے کہ یہ ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پس اگر یہ لوگ گواہی دے بھی دیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے اور مت پیری کیجئے گا. اچھا پہلے اللہ کہہ رہا گواہی دے دے, اگر یہ لوگ آگے گواہی دے دے تو محمد ان کی پیروی نہ کرنا, پھر اللہ گواہی کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ دیکھو سنو, یہ جو تفسیر تم کہہ دیکھو رہے سنو ہو, نہیں, یہ جو گواہی کیوں مانگ رہے اللہ, اور پھر کہتا ہے محمد ان کی گواہی کے مت جانا, ساتھ مت دینا, پھر مانگی کیوں ہے؟ تو اللہ کو شک تھا نا باقی دے دیں گے گواہی, کہیے ذرا لاؤ تو صحیح ہے گواہ جو گواہی دے سکے. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے, محمد سن لے, اگر یہ لے بھی آئے نا گواہی تو گواہی اس کی مانی مت, تو پھر اللہ مانگ کیوں رہا ہے گواہی؟ یہ تو حال ہے مسلمانوں کے سب سے بڑے محمد کا. اللہ نے محمد کو ہی کارٹون بنا دیا, باقی سے تو چھوڑ ہی دیں, آپ لوگ کارٹونوں والے کام کیوں نہ کریں؟ اب کیا ہے یہ بات بتائیے, اس کے آگے پڑھیے, اور مت پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, تو پھر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان تو کی بھائی گواہی کس نے, ہاں تو ان گواہی کی انہی لوگوں کی ہے نا. تو اللہ اب محمد تو گواہی مت مانی, کیونکہ یہ تو ہماری خواہش, یہ تو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. ابے صالح اللہ, جب تم نے دوسرے لوگوں کی گواہی مانگی ہے تو تیری آیتوں کے ساتھ گواہی تو نہیں دیں گے وہ. دیکھو ایک بات میں کہوں, میں کیا آدم فیصد نہیں نہیں آدم فیصد بات کرو, آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل ہی بات نہیں کرنا چاہتے ہو, اور آپ چونکہ جاہل آدمی ہو اس لیے گالیاں دے کے لوگوں کو اچھا بھگا میں دیتے ہو. اب جاہل ہو گیا, جب آپ کی حجت تمام ہو گئی تو میں جاہل ہو گیا, ماشاءاللہ. تو یہ ان یہ کے بات ساتھ ہمیشہ ایسے ہی آپ ہوتا ہے. سالے سالے کیوں کہتے ہو بھائی, کیا تمیز کی بات ہے یہ کون سا یہ سالا؟ بات میں ہر وقت سالے سالے کرتے ہو, تو کیا گالی دوسرا آدمی گالی نہیں دے سکتا کیا؟ تم ہی بہت ارے لیڈر ہو گا. صالح مطلب عابد, صالح مطلب نیک انسان. صالح کی بات کر رہا ہوں, صاد الف لام ہے. اچھا اس کا نیک مطلب ہے کہ انسان. عابد دانا نہیں کھاتے ہیں, ہاں؟ عابد گو کھاتے ہیں, ان کو عقل نہیں ہے. باپ رے باپ. آپ ہی لوگ بہت قابل ہو. ابے یار تم بغیر بریکوں کے کیوں ارے بولتے بھائی ایک جاتے تو ہو سب سے جب بڑی یار چیز تمہیں بیوقوفی دکھاتے ہیں؟ والی ہنسی ہے. ارے اگر دیکھو ایسا ہے نا, یا اچھا تو عابد ختم ہو گیا یار, کسی دوسرے کو لاؤ. مسلم کو آپ بلایا مت کرو اپنے چینل پہ, از ڈن. کسی بھی مطلب کو ارے لیا مت کرو کہ اسے آپ گفتگو کرو. عابد بھائی, اگر عابد بھائی, گفتگو عابد کرو تو بھائی, آپ صحیح عابد والی بھائی, گفتگو کرو. اسی لیے تو میں عابد کہہ رہا ہوں بھائی, کہ آپ لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی. دیکھیے میں ایک بار بتاؤں, میں اس بھائی کو سنو تو صحیح. عامر کو تو غلط مانتا ہوں کہ وہ عامر آپ کو ایسی ان کا میوٹ کیا ساحل, بولنے نہیں دے گا وہ یار. رکتے ہی نہیں بھائی. عابد بھائی دیکھو پرابلم آپ کے ساتھ یہ ہے نا کہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے, لیکن آپ کے پاس جب آرگیومنٹس ختم ہو جاتے ہیں, اور اتنے ویک آرگیومنٹس آپ لے کے آتے ہو کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں, حالانکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ سیلف سرٹیفائیڈ عالم ہیں. یہ سیلف سرٹیفائیڈ عالم جا کے کوئی مفتی اور ان کے سامنے بولو گے نا تو تیل لگا کے پیلیں گے وہ لوگ. لیکن پھر بھی ہم آپ کو موقع دے رہے, لیکن آپ کے آرگیومنٹس ختم ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس ہے ہی نہیں. حدیثوں سے بھی آپ جو ہے وہ پورا ڈسٹروائے ہو چکے ہیں, قرآن سے آپ کو ابھی ہمارے ایڈم صاحب نے ڈسٹروائے کر دیا, تو آپ پھر یہ وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے.